www.islamicwaves.com. آج ہم نے بھی طور طریقے غیروں کے اپنا لیے، اور چونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ اگر اس پر دیکھیں تو جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے بے حیائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تیرا جو جی چاہے کر. یعنی حیا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت. اگر حیا انسان میں نہ رہے تو پھر جو چاہے انسان کرے. تو میڈیا سے جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں وہ بے حیائی کا سبق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ فواحش کو پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے مسلمانوں میں. لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. خود بھی بھگتیں گے وہ، آخرت میں جو سزائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن دنیا میں بھی ان کو بھگتنا ہوگا. اب یہ کام جو بھی کر رہا ہو، اگر میڈیا کر رہا ہے، افراد کر رہے ہیں، جماعتیں یہ کام انجام دے رہی ہیں، مختلف این جی اوز ہے وہ کر رہے ہیں یہ کام، آزادی نسواں کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو لوگ بھی کرنے والے ہیں یا حکومت خود کر رہی ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل. آج آپ کو پتا ہے کہ آج جو دن منایا جا رہا ہے غیر اقوام کی طرف سے، اور مسلمانوں کو اس کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے. اب سے کچھ سال پہلے تک کوئی اس سے واقف نہیں تھا، نام بھی نہیں سنا تھا. ویلنٹائن ڈے یہ کیا چیز ہے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن میڈیا نے اس کو ایسا عام کر دیا. ریڈیو پر آپ سن لیجئے، ٹی وی پر آپ سن لیجئے کہ وہ بات ہی اسی قسم کی کرتے ہیں، رات دن یہی باتیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں کھلے عام بے حیائی کا مظاہرہ کریں، لڑکے کھلے عام بے حیائی کا مظاہرہ کریں. آج ہی کے اخبار میں نے پڑھا کہ اب برطانیہ میں بھی لوگوں نے اس کے خلاف آوازیں اٹھانی شروع کر دی. حالانکہ یہ بے حیائی آئی وہیں سے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. آج ایک اخبار میں تھا کہ یعنی انہوں نے اس دن کے حوالے سے ایک سروے جب کرایا تو پتہ چلا کہ 10 سال کی بچیاں، 39 بچیاں 10 سال کی وہ حاملہ اور امید سے پائی گئی پرائمری اسکول کی. چنانچہ انہوں نے پابندی کا مطالبہ کیا. واقعی ہمارے یہاں ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ اس سے ترقی، اپنے آپ کو ترقی یافتہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنے جوانوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ غیروں کے طور طریقے ہیں، اور غیروں کے طور طریقے وہ قومیں اختیار کرتی ہیں جن کے پاس اپنے پاس کچھ نہ ہو. الحمدللہ ہمارے دامن میں اتنا کچھ ہے کہ ہم غیروں کی طرف دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، دامن ہمارے بھرے ہوئے ہیں، صرف عمل کی کمی ہے. اور یاد رکھیے کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اب سے صدیوں پہلے روم میں جو بادشاہت تھی، اس کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا. اس نے مختلف ظالمانہ قانون رائج کیے تھے. تو ایک راہب اور پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے اس زمانے میں اس نے آواز اٹھائی ظلم کے خلاف. شادی پر پابندی لگا دی تھی، اور بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہ یعنی بعض روایات کے مطابق کہ وہ خود اس بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، جس کی پاداش میں بہرحال اس بادشاہ نے اس کا سر قلم کرا دیا. تو یہ دن ویلنٹائن ڈے اس کی یاد میں منایا جاتا ہے. بتائیے مسلمانوں کا اس کی تہذیب و ثقافت سے کیا تعلق؟ ہمارے یہاں تو کھلم کھلا یہ بے حیائی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بعض حکومتیں اس طرح متوجہ ہو رہی ہیں، جیسا کہ ملائیشیا اور اسی طریقے سے سعودی عرب
ایران اور سچی بات یہ میں تو کہوں گا ہم سے زیادہ ہندوستان میں اس کے خلاف ہندوؤں نے آواز اٹھائی کہ ہم یہ یورپ کی تہذیب اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر چیز کی کھلی آزادی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں. آزاد تو بے شک ہم ہو گئے ہیں لیکن ہر چیز سے آزاد ہو گئے. نہ شریعت کی قید میں ہیں ہم، نہ مذہب کی قید میں ہیں، ہر چیز کی قید سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے. جس طرح چاہیں اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. نہ مذہب آڑے آتا ہے، نہ دین آڑے آتا ہے، نہ علماء آڑے آتے ہیں، اور نہ اخلاق آڑے آتے ہیں، نہ معاشرہ آڑے آتا ہے. اب جس کا جو جی چاہے. ہمارے یہاں دکانیں بھری ہوئی ہیں، چند روپوں کے لالچ میں، ذاتی مفاد میں. یاد رکھیے کہ یہ جو پیسہ حاصل ہو رہا ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہی ہوگا، کیونکہ کسی اچھے کام کے اور اچھے مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہے. لیکن اب مسلمان قوم ایسی ہو گئی، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. ہم پھر بھی اللہ کے رحمت کے منتظر ہیں کہ بے حیائی کے کام کو ترویج دے رہے ہیں، بے حیائی کے کام کو پھیلا رہے ہیں اور اس میں معین اور مددگار بن رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے. پہلے ہی کچھ کمی نہیں ہے، اللہ کے عذاب تو پہلے مسلط ہیں. اناج کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، اور دیگر بہت ساری چیزیں. مہنگائی عروج پر ہے، لوگ چیخ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی سننے والا بھی نہیں. اور یہ ایک اور عذاب مسلط ہم نے اپنے اوپر کر رکھا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ بسنت کی بہار وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب پتنگیں تو ضرور اڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں تو کٹیں. لیکن جو مفاد پرست طبقہ ہے، جنہوں نے اس کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے، جنہوں نے عیاشی کا ذریعہ بنا لیا ہے، بقول کسی کے کہ لاہور میں ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں، جہازوں میں جگہ نہیں، سیٹیں نہیں ملتی تھی. تو یہ قوم جا کہاں رہی ہے؟ کہاں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ اور کچھ لوگ اس کے پشپناہی کرتے ہیں. وہ حکمران طبقے میں سے بھی ہیں، وہ تاجر طبقے میں بھی ہیں، وہ مالدار طبقے میں بھی ہیں، وہ سیاسی لوگ بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں. یہ ہندوانہ تہذیب، مغربی تہذیب آج مسلمانوں کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، اور مسلمان دل و جان سے بھاگ بھاگ کے قبول کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ تم غیر قوموں کی نقالی کرو گے، قدم بقدم چلو گے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے. آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا تو اور کون مراد؟ آج نقالی کی انتہا ہے. تجربوں کے بعد جو چیزیں وہ چھوڑ رہے ہیں ہم ان کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، غیروں کی نقالی سے بچو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، یقیناً وہ انتہائی خوبصورت ہے. اس میں ماں باپ کے ساتھ محبت کے طور طریقے بھی ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کا بھی ذکر ہے. یہ تو ایک دن مناتے ہیں سال میں، ہمارے اوپر تو ذمہ داریاں ہر وقت لاگو ہیں. بتائیے کوئی وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمیں یہ کہا کہ ماں باپ سے محبت نہ کرو، اولاد سے محبت نہ کرو، بیوی سے محبت نہ کرو، بہن بھائیوں سے محبت نہ کرو، اپنی بڑوں کی عزت نہ کرو؟ وہ تو ایک دن مناتے ہیں سال میں. ورنہ وہ جو محبت کا دن کہتے ہیں جس کو، اور اس دن ان کے باپ، ان کی مائیں وہ جناب ایسی جگہوں پر ہیں بیچارے کہ جہاں ان کی خبرگیری تک بھی نہیں کرتی. اولڈ ہاؤسز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کتنے ماں باپ وہاں پر پڑے سڑ رہے، کوئی خبرگیری کرنے والا بھی نہیں. ایسے لوگوں کو تو حق بھی نہیں حاصل کہ محبت کے نام پر اس کو بدنام کرے. اور یہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ بے حیائی، باقاعدہ گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکوں کو باقاعدہ پھولوں کا تحفہ پیش کریں، دل بنے ہوئے ہوں تو ان کو پیش کریں. یہ سب کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے. کرنے والے بھی جو کر رہے ہیں وہ بے غیرتی کر رہے ہیں. اس لیے ان سے بچنا چاہیے. ایسی تقریبات منانا، شرکت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اپنے بچوں کو آگاہی دینی چاہیے کہ ہم یہ سب کیا کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن آگے سوچیں وہ کہ جب ان کی بچیاں یہی کام کریں گی، ان کے بیٹے یہی کام کریں گے، کتنا اچھا لگے گا انہیں.
بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو برائیوں سے اور جو چیزیں برائیوں کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں۔ یقیناً محبت اور پیار کے ساتھ بات کہی گئی ہو تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو خامیاں کوتاہیاں ہماری ہیں ان کو دور فرما دیں اور اپنی اولاد کی قدر کی ہمیں توفیق۔ www.islamicwaves.com